أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو دوسری قوم کو بھی اسی طرح سے تکلیف پہنچی ہے، اور یہ اس طرح کے حالات ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اصل میں جنگ احد کے سلسلے میں اسی کے پس منظر میں اتری ہوئی آیتیں ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا حضرت حمزہ بھی تھے، کئی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کو، بڑی تکلیف ہوئی۔ تو اسی پس منظر میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر دشمنوں کو تکلیف پہنچی تھی، ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، بہت سارے لوگ قید ہو کر ہمارے پاس آئے تھے۔ تو یہ حالات جو ہیں، تکلیف کے حالات، سخت حالات جو ہیں، یہ تم پر بھی آئے، تمہارے دشمنوں پر بھی آئے۔ یعنی اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، یہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر مصیبت پہنچی تو اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے تمہارے دشمنوں کو بھی مصیبت پہنچی۔ تو یہ حالات جو ہیں مسلمانوں پر جو آتے ہیں آزمائش کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات جو ہیں ان کے دشمنوں پر بھی لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے ایک طرح سے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس طرح کے حالات، اس طرح کے جو ہیں تکلیفوں کے حالات، یہ ہم جو ہے لوگوں پر یعنی پھیر پھیر کر لاتے رہتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، آزمائش کے لیے۔ اس دنیا کو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کیوں ایسے حالات اللہ تعالیٰ آتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جانچ لے، یا پھر جو ہے یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے کہ کون ایمان والے ہیں، کون اپنے ایمان میں سچے ہیں، کون اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں، کون صرف جو ہے ایمان کے دعوے کر رہے ہیں اور کون ایمان میں جو ہے حقیقت کے ساتھ ان کے دلوں میں ایمان اترا ہوا ہے، یہ بالکل سامنے آ جائے۔ جنگ کے حالات میں جب مشکل حالات آتے ہیں، جب آزمائش ہوتی ہے، تو پھر یہ حالات جو ہے ایمان اور نفاق کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے مشورے سے مدینے سے باہر نکلے، تو بہت سارے جو ہے منافقین یا بعض وہ لوگ جو منافقین کے جو ہے بہکاوے میں آ کر کے مسلمانوں سے الگ ہو گئے، تقریباً 300 جو ہے وہ لوگ منافقوں کے ساتھ الگ ہو گئے، وہ ایمان والوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو یہ اس طرح کے حالات، مشکل حالات میں جو ہے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ کون آدمی اپنے ایمان میں سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کس کو آخرت پر یقین ہے، کس کو آخرت کے سلسلے میں شک ہے، کس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہے، کس کو اللہ کے وعدوں کا یقین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، جس کو اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں، کیوں اپنی جان وہ جو ہے وہ خطرے میں ڈالے گا، کیوں اپنے آپ کو جو ہے موت کے منہ میں دھکیلے گا، کیوں وہ اپنے آپ کو مشکلات میں جو ہے چلائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی کے دل میں ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، ایک تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کا پتہ چلے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پر پہنچانا چاہتا ہے۔ شہادت کا بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک ایسی موت ہے جس کے لیے لوگ تمنا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ایک خواہش ہے، یعنی میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں،
پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. اور صحابہ کا جو ہے معاملہ ایسا تھا کہ ان کے دل میں یعنی اللہ کے راستے کی موت، اللہ کے راستے کی شہادت جو ہے وہ یعنی ان کی آخری تمنا، جیسے کہا جائے کہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے راستے کی موت ہے. یہ صحابہ کی جو ہے زندگی تھی. اور یہ ایسی خالی دعوے نہیں تھے، یہ حقیقت تھی. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت عمرو ابن جموح. یہ صحابی لنگڑے صحابی تھے، معذور تھے. احد کے موقع پر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ تو معذور ہیں، آپ تو رک جاؤ، آپ اپنے گھر میں رہو، آرام کرو. کہا نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلو، اس لنگڑے پاؤں سے اللہ کی جنت میں جو ہے میں چلوں گا. ایک صحابی کے بارے میں تو یہ ان کے جذبات تھے. یہ تو بڑے صحابی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیسے جذبات، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو ہے وہ پنجوں کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں. حالانکہ معلوم ہے وہاں کوئی لڈو نہیں بٹ رہا ہے، وہاں کوئی مٹھائی نہیں ملے گی، کسی وقت جان جا سکتی، کسی وقت تیر جو ہے آ کے گلے میں گھس سکتا ہے، کسی وقت جو ہے گردنوں پر تلواریں چل سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود جذبات تھے. ایک صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ احد کے میدان میں جو ہے لنگ یعنی بالکل گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، دونوں طرف سے جو ہے حملے ہو رہے ہیں، یعنی لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں. اب اس میں جو ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے جو ہے صحابہ کو، دوستوں کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واللہ انی لاجد ریح الجنۃ من دون احد. کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ گئی، اور پھر گھس گئے اور شہید ہو گئے. تو یہ صحابہ کے جذبات تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا تم لوگ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، یعنی وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. یعنی کئی جو ہے یعنی اس کے فضائل، اس کی بارے میں احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جو ہے ہم لوگوں کے بارے میں فرمایا. تو اس طرح کے مشکل حالات اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر لاتے ہیں. کیوں؟ اللہ چاہے تو وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ. اللہ چاہے تو آن کے آن میں دشمنوں سے بدلہ لے لے، سب کو ختم کر دے، پورا اسرائیل ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے. اللہ چاہتا نہیں، اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں ایمان والوں پر تاکہ پتہ چلے کون ایمان میں سچا ہے، کون خالی جھوٹے دعوے کر رہا ہے، کون خالی جو ہے جھوٹ رچا رہا ہے. تو اس طرح کے حالات ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ ہر دور میں لاتے ہیں. ان حالات سے گزارنے کے بعد جو ہے ایمان اور نفاق کا پتہ چلتا ہے، کون اپنے ایمان میں سچا ہے، کون اپنے ایمان میں جو ہے جھوٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. ایک تو اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کا پتہ چلے، ظاہر ہو جائے. اللہ تو ویسے بھی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتے ہیں ان حالات میں. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پر پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے.